حضرت رمضان میں عبادات کی طرف رجحان تو بڑھ جاتا ہے. اب ان عبادات کو کس انداز سے اختیار کریں کہ یہ ساری زندگی پر اثر انداز ہو کر اب واقعی ایک حقیقی تبدیلی آ جائے. ورنہ لوگ بس رمضان کو ایک خاص انداز سے گزار کر یہ شاید دیکھا دیکھی ہوتی ہے یا ایک ماحول ہی پورا چینج ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی اسی ماحول کے حساب سے. مگر جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوتا ہے پھر وہی پرانی روٹین. پہلے کرپشن کر رہے تھے تو رمضان میں کرپشن کو معطل کیا, پھر دوبارہ اس کو کنٹینیو کر دیا. پہلے جھوٹ بولتے تھے تو جھوٹ کو معطل کیا رمضان نے, پھر شروع کر دیا. اسی طریقے سے بہت ساری برائیاں انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا, اس کو صرف معطل کیا اور پھر رمضان کے بعد دوبارہ اسی طرح کنٹینیو ہو گئے. نہیں یار رمضان میں میں یہ کام نہیں کرتا تو بھائی رمضان کے بعد رمضان کے بعد آنا, یہ والی فیلنگز ہوتی ہے. حضرت کچھ ایسی اصلاح فرما دیں کہ لوگ واقعتاً ماہ رمضان میں اپنے آپ کو حقیقت میں تبدیل کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی جنت کا راستہ آسان کر لیں. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال فرمایا حضرت حافظ صاحب. اصل روزے کا جو بنیادی ہدف ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے تقویٰ اور تعلق باللہ. جی یہ اصل اس کا بنیادی ہدف ہے. اور یہ جو پورا رمضان شریف ہوتا ہے نا یہ اس کی مشق کروائی جا رہی ہے کہ تم اس ہدف کو بھی حاصل کر سکو اور اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ بھی جوڑ سکو. اور یہ دیکھیں عبادات میں بھی, سونے اٹھنے میں بھی, اور باقی جو معاملات ہیں ہمارے سحری کے افطاری کے, یعنی ایک مکمل ڈسپلن ہمیں دیا جاتا ہے. تو یہ ایک تربیتی ورکشاپ ہے ہماری جس پر ہمیں لگایا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو ہی رمضان گزرتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ بعد کے اندر لوگ پھر سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جب یہ رمضان دیا اس لیے گیا ہے کہ تم نے اس ہدف کو بھی حاصل کرنا ہے اور اپنے تعلق کو بھی جوڑنا ہے. اگر رمضان گزرنے کے بعد ہم سست ہو گئے تو سمجھ لے ہم نے اس سے تربیت حاصل نہیں کی جیسے حاصل کرنی چاہیے تھی. یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھا سکے کہ میں نے بعد میں بھی یہ کام کرنا ہے. وہ کون سا نقطہ ہے جو اس کو سمجھ میں آ جائے. تو میرے ناقص علم کے مطابق وہ یہ ہے, دیکھیے رمضان شریف کے اندر جب بندہ اٹھتا ہے نا سحری کے وقت, وہ بظاہر تو ایک ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں بندہ بڑی گہری نیند سوتا ہے لیکن اٹھتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد کھانا کھاتا ہے, سحری میں زیادہ کھائے نہیں جاتا, وہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد رات لمبے لمبے قیام ہوتے ہیں, تراویح پڑھنی پڑتی ہے. اگر دیکھا جائے نا تو ایک یہ ذہنی تکلیف لگتی ہے لیکن بندہ محسوس نہیں کرتا. وہ سارے یہ کام کر رہا ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جو خواہشات تھی نا ان سب کو رب کی رضا کے تابع کر دیا ہے. یہی وہ چیز اگر اس کو سمجھ آ جائے کہ جیسے میں نے رمضان شریف میں اپنی تمام تر خواہشات کو رب کی رضا کے تابع کر دیا ہے, بعد رمضان بھی میں نے اسی طرح اپنی خواہشات کو رب کی رضا کے تابع رکھنا ہے. اور پھر اس کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ رمضان کے اندر کچھ ایکسٹرا عبادتیں تھیں, کچھ ٹائم ایسا تھا کہ جس میں اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے, رات قیام کرنا ہے. اب بعد رمضان تو یہ سب مائنس ہو گیا. تو جب یہ بھی مائنس ہے اور صرف اپنی میں نے خواہشات کو رب کی رضا کے تابع کرنا ہے, اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو یہ بعد رمضان بھی اس تقوی والے ہدف کو بھی برقرار رکھ سکتا ہے اور جو تعلق باللہ کا اس کا سبق تھا جو رمضان شریف میں اس نے حاصل کیا یہ اس کو بھی آگے جاری رکھ سکتا ہے. یہ ہے بنیادی نقطہ. لیکن سستی کی ہماری حالت یہ ہے, جو ہی رمضان شریف آتا ہے نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے, مسجد کی رونق بھی بڑھ جاتی ہے. جو ہی رمضان شریف گزر جاتا ہے بس اوقات چٹائیاں تک لپیٹنی پڑتی ہیں. بس اوقات ہمیں چٹائیاں تک لپیٹنی پڑتی ہیں کہ وہ رونق چلی گئی ہے. تو یہ ہماری سستی نہیں ہونی چاہیے. یہ دوسری بات. اب تیسری بات, یعنی اس کو آپ فائنل کومنٹس کہہ لیں, فائنل بات کہہ لیں, یا جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہارٹ ٹچنگ ورڈ جو سیدھا دل پہ بات لگے. یہ رمضان شریف ہمیں ایک بطور مشق مہینہ دیا گیا جس میں ہم نے تقوی کو حاصل کرنا تھا, اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس ہدف کو ہم نے اچیو کرنا تھا. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے رمضان گزرنے کے بعد پیچھے چلے گئے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں عقل سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ یہ امتحان پاس کرنے کے بعد, یہ ڈپلومہ لینے کے بعد ہم اگلے سمیسٹر میں جائیں. جب رمضان گزر رہا ہے ہم پھر پیچھے آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جتنے پڑھے لکھے ہمارے, چونکہ آج کل کے دور کے اندر علم زیادہ ہے,
تو علم والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یار اگر ہم نے یہ 1 مہینہ کام کیا ہے تو اس کے گزر جانے کے بعد ہم پیچھے کیوں آ رہے ہیں, ہمیں آگے جانا چاہیے تھا. جب یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے گی کہ ہم نے اگلے سیمسٹر میں جانا ہے, ہم پیچھے نہیں آنا چاہتے, تو یہ بالکل رمضان گزرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو عبادات کے لیے مستعد رکھ سکتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے. اور اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں, تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے. ہاں یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کروں, ہمارے یہ فرائض چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے کرنا ہے, باقی تو نوافل ہیں یا مستحبات ہیں یا جتنی بھی مندوب چیزیں ہیں وہ تو ہمارے لیے زیادتی ثواب کا سبب بنتی ہے. حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ فرماتی ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی, کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے, تو آپ نے فرمایا ادوامھا وان قل, فرمایا جس پر دوام اختیار کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. اس کا مطلب یہ ہے یار رمضان گزرنے کے بعد اگر آپ 5 نمازیں ہی پڑھتے رہیں, باقی آپ جو نوافل کی کثرت کرتے تھے, تسبیحات پڑھتے تھے, اللہ توفیق دے تو وہ بھی کیجئے, نہیں تو کم از کم فرائض پر تو عمل فرمائیے نا. اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے تو سال کے بعد ہے, حج ہے تو فرض ایک مرتبہ زندگی میں, جہاد ہے تو جب اسلامی حکمران اعلان کرے گا تو تب ہم کریں گے, فرض تو ہمارے اوپر ہے ہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے اعمال کہ آپ رمضان میں لگیں کہ یہ حاجی بھی ہے, نمازی بھی ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, تسبیح بھی پڑھتا ہے, نماز بھی, تراویح بھی, اور جب رمضان گزرتا ہے تو آپ بالکل مسجد کا رخ نہ کریں, یہ بات غلط ہے. اتنا عمل جاری رکھیں جس میں دوام ہو, اور وہ فرائض کی صورت میں دوام برقرار رکھا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے سادہ مثال کے ساتھ میں سمجھاؤں تو یہ بنتا ہے, جب مشین ناکارہ ہو جائے نا, تو جو بندہ اس فیکٹری کو, مشین کو چلانا چاہے تو وہ تمام تر کوشش کے ساتھ اس کے زنگ کو اتارتا ہے اور اس کے بعد چالو کرتا ہے. لیکن جب زنگ اتار کے وہ چالو کرتا ہے تو عقل مند وہ ہے جو بعد میں دوبارہ اس کو بند نہیں کرتا, اس کو پتا پہلی بڑی مشکل سے زنگ اترا ہے, دوبارہ بند ہوگی تو کیا ہوگا. اسی طرح ہمارے دلوں کے اوپر جو سستی کا زنگ چڑھا ہوا ہے, اگر رمضان شریف تشریف لے آیا, ہم نے اس کی برکت سے دور کر لیا ہے, تو عقل مند بندہ وہ ہوگا جو بعد میں اس مشینری پر دوبارہ سستی کا زنگ نہ چڑھنے دے. جس کو یہ نقطہ بھی سمجھ آ گیا وہ بھی بعد رمضان اپنے آپ کو عبادات کے اندر اور بالخصوص فرائض کے اندر بالکل آسانی کے ساتھ چلا سکتا ہے. اور یہی ایک بندہ مومن کی شان ہو سکتی ہے. رمضان کا امتحان پاس کرنے کے بعد باقی جو 11 مہینے ہیں اس کے اندر بھی وہ اپنی عبادات کو جاری و ساری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا